إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، ہم نے سورۃ النحل کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے۔ خطبے کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات اور فضل و کرم میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو رہنے کا گھر، سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ گھر نصیب کر دے۔ یہ گھر ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں مالا مال، تم پر ڈھانپ لیا ہے۔ چاروں طرف سے اللہ رب العالمین کی ظاہری باطنی ہر قسم کے نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالا مال کر دیا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ رب العالمین نے اپنی فضل و کرم سے اور انعام سے تمہارے لیے گھر کا انتظام کیا۔ اور گھر کا انتظام کس لیے؟ تاکہ تم وہاں آ کر کے سو کر کے بیٹھ کر کے آرام کر کے سکون حاصل کرو۔ اسی لیے انسان جب تھکتا ہے تو سب سے پہلے اپنے سکون اور اطمینان کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں جگہ مناسب مل جائے، لیٹ کر کے گھنٹے 2 گھنٹے آرام کر لیں۔ نیند بھی نعمت، اور ایک گھر جہاں آپ آرام کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اور اسی گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی عظیم ترین نعمت رکھی ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نشانیوں میں سے اور ایک بڑی عظیم ترین نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑا بیوی پیدا کیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ گھر میں آؤ، گھر سکون کی جگہ، اور بیوی اچھا استقبال کرے۔ بیوی سب سے بڑے تمہارے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ وہ ہے کہ اذا نظر الیہا سرت، تھکا مادہ پریشان، بہت سارے ٹینشن اور الجھن لے کر کے مرد گھر میں داخل ہو، بیوی
اپنے عادات، اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے چال چلن کے ذریعے اس انداز سے شوہر کا دروازہ کھول کے استقبال کیا کہ اس کا دل باغ باغ ہو گیا، سارا ٹینشن، ساری پریشانی دور ہو گئی۔ سب سے بہترین بیوی اللہ نے قرار دیا، اذا نظر الیہا سرته، فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان نکاح پڑھتے ہی دو عظیم ترین چیزیں پیدا کر دی اس عقد نکاح کے اندر۔ ایک تو شوہر اور بیوی کے درمیان مودہ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک تو مودہ اور دوسرے رحمت کا جذبہ، مہربانی کا جذبہ پیدا، الفت محبت پیدا ہو گئی۔ اور کیسی الفت محبت؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں لم ترى للمتحابین مثل النکاح، اے مرد مومن، دنیا میں دو محبت کرنے والوں کو بہت دیکھو گے، تجارت میں دو ہیں، دوست دو ہیں، کاروبار میں پارٹنر ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان اللہ جو محبت پیدا کرتا ہے، ایسی محبت دنیا میں کسی کہیں نہیں پاؤ گے۔ لم ترى للمتحابین مثل النکاح، ایک انسان بڑا سے بڑا حقیقی لگوٹیا یار جگری دوست ہوتا ہے، ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی معاف کیا، اس کے بعد نفرت پیدا ہوئی، زندگی بھر کی دوستی جو ہے وہ عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں اور امام ترمذی اپنی سنن میں نقل کرتے جبرائیل امین آسمان سے آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احبب من شئت، آپ کسی سے بھی محبت کریں لیکن محبت ایک نہ ایک دن عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن میاں بیوی کی محبت دن میں 50 مرتبہ نوک جھونک ہوتی ہے، لیکن ایسی محبت کہ ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے تیار۔ یہ نکاح کی نکاح اسلامی نکاح، اور بھگوڑے اور بھگوڑی جو شادی کر لیں گے، سمجھ گئے نا، نہ ولی کی ضرورت، نہ ماں کی عزت، ماں باپ کی سب کی، وہ تو چند دن کی دو محبت ہوتی ہے، اس کے بعد عداوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لم ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے محبت جو پیدا ہوتی ہے کبھی ایسی محبت کسی اور دو انسان میں نہیں دیکھی۔ اور دوسری چیز مودہ کے ساتھ رحمت و شفقت، یہ اللہ رب العالمین کی شریعت نازل کردہ شریعت، نبی کی سنت کے مطابق جو شادیاں ہوتی ہیں، پھر دونوں کے اندر محبت کا عالم، مہربانی کا، شفقت کا جذبہ۔ ایک مسلمان اپنی بیوی کو روڈ کراس کرنا ہو تو ہم چلتے ہیں، تو پیچھے آ، اپنی انسلٹ، اپنی توہین سمجھتا ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے روڈ کراس کرنا۔ ایک انسان جس سے شرعی نکاح کیا شریعت کے مطابق، وہ اگر سامان خریدتا ہے تو بھاری سے بھاری سامان اٹھا لیتا ہے اور سوچتا ہے کسی بھی صورت سے ہماری بیوی کسی تھیلا بھی نہ اٹھائے۔ لیکن جو غیر شرعی نکاح ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں میرے خیال سے آج کل پارٹنر لائف پارٹنر، تو پارٹنر شپ ہی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، یہ آدھا سامان میں اٹھاؤں گا، آدھا تو اٹھا۔ میرے بھائی یہ دوسرے کا رحمت اور رحمت، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ رحمت، شفقت، محبت۔ اسی لیے اللہ اکبر، شادی کیا 2-4 دن کے بعد اسلامی شادی کی، پتہ چل گیا بیوی کے اندر بڑا خطرناک مرض پیدا ہو گیا، کروڑوں خرچ کرتا ہے بیوی کے علاج پر، لیکن کبھی اس کو مشکل نہیں سمجھتا۔ یہ نفرت کا سبب نہیں بنتی، کیا بتائیں، کر لیا اور آ کر کے خرچہ ہی خرچہ کرا، نہیں، شفقت کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے مسلم معاشرے میں باقی رکھے۔ میرے بھائیوں، آگے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان فی ذلک لآیہ، اور دوسری آیت میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی جوڑے سے تمہیں اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں عطا کیا۔ اسی لیے ایک انسان اگر وہ تو بچوں کی ماں ہے، کچھ بگاڑ پیدا ہو جانے کے بعد بھی
سوچتا ہے، غصہ ہوتا ہے، لیکن سب کچھ کیا کہتا ہے؟ کیا بتائیں میرے بچوں کی ماں ہو چکی ہے، کیا کروں گا، زندگی برباد کر انسان۔ یہ اسلام نہیں تھا۔ تو یہ دوسرا سکون کا ذریعہ، گھر بھی اور گھر والی بھی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، سب سے بہترین انسان نعمت ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نازل ہونے کے بعد سنن ترمذی کی روایت، سب سے بہترین نعمت کیا ہے؟ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنہ، شکر گزاری کرنے والی زبان، لسان ذکر الہی کرنے والی زبان، اور شکر الہی ادا کرنے والا دل، وزوجۃ مؤمنہ، اور گھر میں ایمان والی بیوی مل گئی۔ اس تین نعمتوں سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مال و دولت کی جمع کرنے میں تو اللہ نے آیت نازل کر دی، اب سارا بتا ای المال نتخذ، پھر ہم کون سا مال لیں؟ آپ نے فرمایا فلیتخذ احدکم منکم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجۃ مؤمنہ، ایمان والی دیندار بیوی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ایسے ہی بیویوں سے آباد کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھر بھی اللہ نے سکون کے لیے بنایا، اور اللہ رب العالمین نے بیوی بھی سکون کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں جو آج اس خطبے کے اہم موضوعات میں سے ہیں۔ وہ بہت سارے ہیں، جن میں سے چند ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ سارے اسباب ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کی وجہ سے ہمارا گھر بھی سکون والا ہو، ہماری بیوی بچے بھی ہمارے سکون کا باعث بنے۔ نمبر ایک میرے بھائیوں، ذکر الہی۔ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا جائے۔ جب گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا نکلے۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلم انسان، اب اگر ایک انسان صبح سے نکلا شام تک، یا کسی بھی وقت نکلا بازار کے اندر، دنیا کے سارے کام کیا، جب شام کو واپس آنے لگتا ہے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی ایک جماعت، شیطانوں کی ایک جماعت، ایک شیطان نہیں بلکہ شیطانوں کا پورا ایک گروہ، ایک جماعت اس کے پیچھے لگی، اور ان کا جو شیطانوں کا سردار ہے کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، ممکن ہے ہمارے رہنے کا بھی انتظام ہو جائے اور کھانے کا بھی انتظام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شیطان اپنے گروہ کو لے کر کے اس آدمی کے پیچھے چلا رہا ہے، مسلمان کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھولا گیا، بغیر ذکر کرتے ہوئے، بغیر اللہ کا نام لیتے ہوئے، بغیر سلام کرتے ہوئے بندہ داخل ہو گیا، تو شیطان اپنی جماعت کو لے کے گھر میں آیا اور کہتا ہے اطمینان رکھو، سونے کا انتظام تو ہو گیا ہے، کھانے کے انتظام کا انتظار کرو۔ اب شیطان نہیں بلکہ شیطان اپنا پورا ایک گروہ، ایک جماعت لے کر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب انتظار کر رہا ہے دسترخوان پر کھانا رکھا جائے، اور کھانے کے وقت اگر انسان بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، ترک کر دیا، جیسے آج لوگوں کا بڑا دستور ہے، بات کر رہے ہیں اور اسی میں موبائل آ گیا، سب کچھ بھول گیا انسان اب بغیر بسم اللہ کے، بغیر ذکر کے اگر کھانا شروع کیا تو شیطان اس سے آگے آگے کھاتا ہے، اور شیطانوں کا سردار کیا کہتا ہے، لنا مبیت ولنا عشاء، ہمارے لیے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب کھانے میں شیطان شامل، اور شیطان کی ایک جماعت گھر کے اندر ہے۔ جب شیطان کی ایک جماعت گھر کے اندر ہوگی اور شیطان اپنا اڈیرا جما لیا تو کیا خیال ہے، سونے والے کمرے میں میاں بیوی ہوں گے اور دو چار بدبخت شیطان ہوں گے، وہاں جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، طرح طرح کے منکرات ہوں گے۔ اور کمال تو یہ ہے، ہر گھر میں، ہر بچی کے پاس، ہر روم کے اندر ایک شیطان اگر بیٹھا ہوگا تو پتہ نہیں کہ آپ میاں بیوی کو سوئے ہوئے ہیں، بیٹی کیا کر رہی ہے، بیٹی سے شیطان کیا کروا رہا ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کس سے تعلق قائم کر رہی ہے، وہ تو کچھ دنوں کے بعد جب بیٹی دھماکہ کرتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ شیطان ہمارے گھروں میں آیا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان داخل ہو رہا ہے، داخل ہوتے ہی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے
کے ناموں میں سے ایک بہترین نام سلام ہے. سلام بہترین ناموں میں سے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام زمین پر نازل کیا ہے, وہ سلام ہے, اس کو عام کرو. اگر بندہ انسان نے سلام کر لیا تو وہیں دروازے ہی سے ابلیس کا شیطانوں کا سردار کہتا ہے ارجعوا لا دخول لکم, واپس جاؤ. اس نے سلام کر کے نو انٹری لگا دی. اب ہم میں سے کوئی شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتا جس میں اس سلام اللہ کا نام لے کے داخل ہوا. اور اگر سلام بھول گیا تو داخل ہو گیا, کہتا ہے چلو داخلہ تو مل گیا, اب کھانے کا انتظار کرو. اور اگر کھانے کے وقت کھانا شروع کرنے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان کہتا ہے یہاں بھوکے مر جائیں گے, اس لیے بہتر ہے اسی وقت بھگو, کسی اور کو پکڑو. اگر یہاں رہیں گے, اس نے کھانا شروع کرنے کے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا, اب وہ کھانا ہمارے لیے, ہم اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ کھانا ہمیں ہضم نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں, اگر انسان شیطان سے بچنا چاہتا ہے, اپنے گھر کو, اپنی بیوی کو سکون کا, راحت کا, اطمینان کا, عیش کا بنانا چاہتا ہے گھر, تو اسے چاہیے گھر میں داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے. گھر میں داخل ہونے کی دعا جو ہے, اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, شاید بہت ہی کم ہوں گے جن کو داخل ہونے کی دعا یاد ہوگی. لوگ دوستوں دعاؤں کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ ذاکرا للہ عز وجل, جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے, سلام کرتے ہوئے, اور کھاتا ہے, کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا, بسم اللہ پڑھ لیا, دعائیں پڑھی, تو شیطان کہتا ہے فلا مبیت لکم ولا عشاء. شیطان کا سردار کہتا ہے نکلو اس گھر سے, کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈو, یہاں نہ تمہیں داخلے کی اجازت ہے اور نہ تمہیں کھانا ملنے والا ہے. میرے بھائیوں, شیطان ہی سب سے بڑی, یوں کہ وہ بینہما, شیطان ہی لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے, میاں بیوی کے درمیان, ساس بہو کے درمیان, اور بھائی بھائی کے درمیان, باپ اور اولاد کے درمیان, ساری عداوتیں جو پیدا کرتا ہے وہ شیطان ہے. اس لیے شیطان سے پناہ مانگو. نمبر 2 میرے بھائیوں, ہمیشہ جب گھر میں داخل ہو تو کوشش کرو رات کو داخل ہونے کے بعد تلاوت قرآن کر لینا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی روایت, یا معاشر التجار, مارکیٹ میں رہنے والوں, تم مارکیٹ میں رہ کر کے گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, اس لیے گھر میں داخل ہو تو سونے کے پہلے چند ہی آیات صحیح انسان کو چاہے کہ پڑھ کر کے سویا کرے, تاکہ جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہ اور سارے منکرات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان سونے کے پہلے سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں سونے کے پہلے پڑھ لیا تو اللہ کا فتح ہو. اب شیطان سے, چور سے, ہر قسم کے ضرر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا. وجہ یہ ہے کہ سونے کے پہلے اس نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لی, لیکن مشکل یہ ہے آج ہم سے یہ نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ, اے لوگوں اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. کیوں؟ فإن الشیطان لا يدخل فی بیت, شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے. تو دوستو تلاوت قرآن سنا ہوگا, آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن, یہ سارے ساتھی بیٹھے ہیں, رمضان میں ایک ختم کیا ہوگا, پھر اگلے رمضان تک قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی. انسان بیٹھا گھر میں, موبائل کھولا, جب تک موبائل خود سے نہ گر جائے, آدمی سو نہ جائے, موبائل ہاتھ سے گرنے والا نہیں. ایک بستر پر, ایک صوفے پر, ایک جگہ بیٹھ کر کے بیوی اپنے موبائل میں, شوہر اپنی موبائل میں, بیٹے اپنے موبائل میں, بیٹیاں اپنے موبائل میں, ہر ایک, یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہے, اب اسے کھلونا نہیں چاہیے, اسے بھی موبائل چاہیے کھیلنے کے لیے. اس لیے ساری
ساری مصیبتیں ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں. ورنہ میرے بھائیوں ذرا سوچو, صحیح مسلم بخاری کی روایت, ایک صحابی رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں اور بعض روایتوں میں آیا سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے. اچانک ان کا گھوڑا اچھلنے لگا, کودنے لگا. دیکھے کوئی جانور نظر نہ آیا. دروازہ کھولا تو دیا لائٹوں سے سجایا ایک بڑا بہترین عالی شان محل اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے. حتی توارت عنی, کہتے یہاں تک کہ میری نگاہ کام کرنا ختم کر دی. بعد میں فجر پڑھی اور اللہ رسول کے پاس پہنچا. اللہ رسول فرمایا ارائیتھا, دیکھ لیا؟ اللہ رسول اپنے آنکھوں سے میں نے دیکھا. آپ ہنس پڑے. فرمایا اقرا, قرآن کی تلاوت کرتے ہو, اس سورت کو پڑھا کرو گھر کے اندر. وہ سکینہ تھا جو تمہارے گھر میں نازل ہوا تھا. اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو یہ سورت پڑھتا رہتا تو یہ سکینہ رحمتوں سے بھرا ہوا تیرے گھر پر ہوتا, اور آج صبح ہوتی تو سارے مدینے کے لوگ بھی اپنے آنکھوں سے تیرے تلاوت قرآن کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. لیکن ہاں ایک شیطانی چکر ہاتھ میں ہوگا اتنا بڑا, ریموٹ دبا رہے ہیں, چی چی کر رہا ہے, سر جواب دے جاتا ہے, لیکن ہمارے دل کو آسودگی نہیں. ایک چینل ختم ہوا, دوسرا چینل, دوسرا ختم ہوا, تیسرا چینل. پتا نہیں نیوز کے نام پر پتا نہیں کتنا ٹائم ہم فضول چیزوں کے اندر ضائع کر رہے ہیں. ہم نے جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بعض روایتوں میں آیا, بڑی کئی روایتیں ہیں, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اٹھا سورۃ بنی اسرائیل, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. ابلیس کا, شیطان کا سب سے بڑا سرمایہ گمراہ کرنے کی میوزک ہے, ناچ گانے ہیں, یہ آج کی اسلامی فلمیں ہیں, یہ ڈرامے ہیں, یہ طرح طرح کے نیوز کے نام پر جوریاں نئی فلوریاں جو عورتیں طرح طرح سے آ رہی ہیں. یہ ساری عورتیں نہیں بلکہ شیطان کی شکل میں آ رہا ہے جو آپ کو دین سے دور کرنا چاہتا ہے. اللہ کی رحمتوں سے, اللہ کی برکتوں سے, اللہ کی مہربانیوں سے, اجر و ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے. دوستو قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کرو. نمبر 3 عبادت الہی, اپنے گھروں میں عبادت کرو. نہ تلاوت قرآن ذکر اذکار کے علاوہ کوشش کرو دوستو عبادت, اور سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اسی لیے صحیح بخاری مسلم کے روایت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں فرض نماز مسجد میں پڑھو اور پھر اپنے گھر کے لیے کچھ نفل و سنت بچا کر کے رکھو. اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. اے لوگوں اپنے گھر کو سجدہ گاہ بناؤ, مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں نماز پڑھو, اور اپنے گھروں میں لیا کر کے نوافل پڑھو, سنتیں پڑھو. لا تتخذوها قبورا, اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اللہ اکبر, یہ قبرستان ہے, وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. حالانکہ آج سارے لوگ سجدہ وہی کرتے ہیں. جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتا مسجد میں, وہ بھی یہاں قبر کہاں کا سجدہ کرتا ہے. جو کبھی پیشانی نہیں ٹیکتا اللہ کے لیے, وہ بھی مردوں کے لیے ٹیکتا ہے. یہ شریعت کے خلاف, یہ شرکی اعمال میں سے ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا گھر قبرستان سجدے کی جگہ نہیں ہے, نماز کی جگہ نہیں ہے, رکوع کی جگہ نہیں ہے, طواف کی جگہ نہیں ہے, طواف کی جگہ, نماز کی جگہ, عبادت کی جگہ. سب سے پہلے مسجد ہے فرائض کے لیے, اور نوافل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کو تمہارے گھر کو تمہاری مسجد بنایا ہے. اس لیے دوستو کچھ نہ کچھ نماز کا حصہ ہمیشہ مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں رکھا کرو, گھر میں پڑھو. تہجد پڑھو تو کیا پوچھنا ہے, اللہ اکبر کتنی بہترین چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, رحم اللہ مرآن, عبادت کرو, رحم اللہ مرآن, اللہ اپنے اس بندے پر رحمتوں کا دروازہ کھول دے جو رات کو اٹھا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, وہ ایقظ زوجتہ, اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے. میں ہی کو عبادت کروں, ہماری بیوی بھی اچھے کام میں شریک ہو جائے. فَإِنْ عَبَدْ, اگر وہ اٹھنے میں آنا کانی کرتی ہے رفیری, تو اس شوہر پانی لیتا ہے, سیدھے اس کے
چہرے پہ مارتا ہے تاکہ اس کا نیند ختم ہو جائے. وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، اللہ اپنے اس بندی پر اپنا رحمت نازل کرے جو رات کو اٹھی تہجد کی نماز کے لیے اور دیکھتی ہے شوہر سویا رہ گیا ہے، شوہر کو جگاتی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ نماز میں شامل کرنا چاہتی ہے. اگر انکار کرتا ہے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے تاکہ شوہر کی نیند ختم ہو جائے اور تہجد کی نماز پڑھے. اللہ اکبر. اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا، سکون کا، راحت کا، اطمینان کا، خوبیوں کا، برکات کا، اور اس سے بڑا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ بیوی بھی سینے پر ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہی ہے، شوہر بھی پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلم اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے حدیث سنی مرتے دم تک خود اپنی بیوی اپنے بچوں کو لیتے اور کہتے رہا ہے 3 حصے کرتے. پہلا حصہ کہتے میں پڑھوں گا اور تم دونوں سو. 3 حصے. عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، اطمینان ہوا، سونے کے بجائے ابو ہریرہ تہجد کی نماز پڑھنے لگے. بیوی کہا تو بھی سو جا، بیٹے کہا تو بھی سو جا. وہ دونوں سو رہے ہیں. رات کا ایک حصہ نماز پڑھے، اس کے بعد بیوی کو اٹھایا. اب میں سوؤں گا، اب تو تہجد کی نماز پڑھ. ایک حصہ وہ پڑھتی ہے. جب اس کی نماز مکمل ہو گئی تو اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں عشاء کے بعد سے لے کر کے اذان فجر تک ایک لمحہ ہمارے گھر میں ایسا نہ گزرے کہ کوئی نہ کوئی تہجد کی نماز نہ پڑھے. آج ہے مسلمانوں میں کوئی ایسا؟ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی رحمتوں چاہتے ہو اور گھر کا سکون چاہتے ہو تو ذرا سا سو تہجد. لیکن تہجد کی نماز کون پڑھے گا؟ کس کو اللہ توفیق دے گا؟ جو رات کو جلدی سو جائے گا. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کی صبح ساری دنیا کی صبح ہوتی ہے تو ان کی شام شروع ہوتی ہے. وہ ظہر کے وقت کہیں جا کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بندو سوئے رہے، شیطان پیشاب و سنداز کر کے منہ میں چلا گیا. کیا صاحب ہے سکون اور رحمت کی، سکون کی، اطمینان کی، راحت کی کوئی چیز آپ نے نہ پڑھائی. اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے اور ایسے اعمال اپنانے کی توفیق دے جو خیر و برکت کے سبب بنے، ہمارے سکون اور راحت کا ذریعہ بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. نمبر 4 دوست، پہلی ذکر الہی، نمبر 2 عبادت، نمبر 3 اللہ رب العالمین گھر میں سلام کر کے داخل. نمبر 3 انسان نماز کے ذریعے عبادت، نماز، ذکر الہی کرتا رہے. اور چوتھی چیز بڑی اہم ہے دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک کو نصیحت کی. قرآن پاک کی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اے لوگو، جب گھر میں داخل ہو تو نہیں گھس گئے، گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال علی انفسکم، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں. میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا انس یا بنیا، میرے پیارے بچے انس، یاد لا تدخل بیتن، اس وقت تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک کہ سلام نہ کر لینا. سلام کرنا تکن برکتن علیک وعلی اہلک. اے انس، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ تیرے سلام کی برکت سے تیرے اوپر اور تیرے گھر کے ہر فرد کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دے گا. انسان آج سلام سے نہ کنارہ کسی اختیار کرے. ان دوستوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام سلام زمین پر نازل کیا ہے اور اس کو خوب عام کرو. افشوا السلام وأطعموا الطعام
وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. سب سے پہلا خطبہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر کے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا. یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو تہجد کی نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم و قبیلے کے سردار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ جب سارے لوگ جانے لگے، مسلمان ہوئے، دین سیکھے، واپس ہونے لگے، تو اللہ رسول نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ نہیں، اچھا زمین اتنی تم لے لو، اتنی زمین تم لو، اتنی زمین تم، سب کو زمین دیا. جب قبیلے کے سردار کی باری آئی، بھائی تمہیں کتنی زمین کہاں چاہیے؟ سردار اللہ کے رسول نے کہا یا رسول زمین نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. زمین نہیں چاہیے، جنت چاہیے. دلنی علی عمل تدخلنی الجنت ویبعدنی من النار. ہم زمین کیا لیں گے؟ ہماری زمین تو قبر بھی نہیں، قبر تو فری فنڈ کا ہو مل جاتی ہے. کیا کریں کہ زمین لے کر کے؟ مجھے وہ عمل بتائیں جس عمل کو کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت دے دے. اور وہ جنت چاہتا ہے بڑا ہے رسول اللہ افشِ السلام وعدل الکلام. دو عمل کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے تم. اللہ رسول کیا؟ خوب سلام کرو، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام کرو اپنوں پر بھی، جن کو پہچانتے ہو، جن کو نہیں پہچانتے ان پر بھی سلام کرو. میرے بھائیو، اللہ سے فرمایا سلام کرو اور مسکینوں کو زبان کی اچھی استعمال کرو. عطب الکلام، اچھی زبان سلام استعمال کرو اور سلام پھیلا، جنت میں تو داخل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اسباب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو سلام کا خاص خیال رکھو. ساری عداوت، سارا بغض، ساری نفرت، ساری چیزوں کو ختم کر دینے والا اللہ رب عمل اللہ نے سلام بنایا ہے، پھیلایا بنایا ہے. اسی لیے اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپ بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام وقاتلوا. مسلمانوں تمہارے اوپر ذلت کا، بس رسوائی کا، پسپائی کا، غیر قوموں کے کالم آنے کا سبب یہ ہے کہ تم سلام نہیں کر دیا. افشوا السلام وقاتلوا، خوب کثرت سے سلام کرو تاکہ اللہ دشمنوں پر تمہیں قبضہ دے. اور وجہ کیا ہے؟ جب انسان سلام کرتا ہے تو نفرت دور ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے مومن مسلمین یلتقیان، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور مصافحہ ملایا اور دونوں دوسرے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ سے فرمایا اللہ کی قسم دونوں کے ہاتھ لگا ہونے کی پہلے دونوں کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے. دوستوں ہم ان چیزوں کو اپنائیں. گھر بھی، ماحول بھی، معاشرہ بھی، قوم بھی، سارے کے سارے لوگ سکون سے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. آخری چیز، اگر آپ چاہتی ہیں سکون نصیب ہو تو اللہ کی نافرمانیاں بے سکونی کا اور پریشانی کا سبب ہوتی ہے. اپنے بھی بچو اور اپنی اولاد کو برائیوں سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے آپ کو اہل و عیال سے بچاؤ. اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ہر برائی، ہر منکر، ہر غلط، ہر گناہ سے اپنی اولاد کو آپ روکیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی گردن آزاد ہو جائے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راع علی اہل بیتہ. انسان اللہ سے فرمایا آدمی باپ اپنے گھر والوں پر، بیوی پر، بچوں پر، بچیوں پر کا ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہم تمام لوگوں کا حساب کتاب آسان کر دے. دوستو یہ چند اسباب ہیں جس کی بنا پر سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین ہم جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے مقرض کو ادا کرا دے، پریشان حال جو ان کو ان کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین اتحاد فوجی جو
باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ انہیں فتح نصیب فرما اور دنیا ظالموں کو مجرموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ ان کے اصحاب اور اعوان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، ہر برے عمل سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے، وہی کام لے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی رضا ہے، ہر اچھے کام ان کے لیے استعمال کر لے، اور خاص طور سے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے، اللہ ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے، قوم کا خسارہ ہے، امت و ملت کا نقصان ہے۔ الہ العالمین جتنے دنیا مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، جہاں مسلمان اقلیت میں ہے اللہ اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی جان مال عزت عفت عصمت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم آغثنا اللہم آغثنا اللہم آغثنا، اے اللہ بارش برسا دے تاکہ لوگوں کے کی تکلیف دور ہو جائے، اللہ قہر کو اٹھا لے، اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں، اللہ بارش برسا کر کے اللہ تعالیٰ سب کو سیراب کر دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔